قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یصلحون من بعد من سنتی. ٹھیک. تو میرا سوال اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس وقت پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان ممالک میں کوئی ایسی جماعت موجود ہے یا نہیں؟ ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو میں نے بھی عرض کی تھی شروع میں ہی کہ اسلام کا زوال بہت جلدی شروع ہو گیا تھا. تو اس حدیث سے سیعود کہا گیا ہے، اور سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ اس گفتگو کے دوران کہ مسلمانوں کا عروج تو بہت عرصے تک جاری رہا، لیکن اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. بہرحال ہم جماعتوں کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ ہر دور میں حق پر قائم رہے گی. اب اس کو تلاش کرنا یہ آدمی کا اپنا کام ہے، لیکن یہ کہ ہم یہاں پر کوئی کسی کی نشاندہی یا کسی جماعت کی نفی اور کسی کی توثیق یا اور کسی کو ہم تجویز کریں، یہ ہمارا اس وقت کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، جو بات آپ نے کہی تھی وہ اصل میں میرے اس بیان کے اعتبار سے اس کا جواب آ چکا ہے. وہ ایمان پیدا کیے بغیر جو حقیقی قلبی ایمان ہو، یہ عبادات وہ نتیجہ ظاہر کر ہی نہیں سکتی. یہ عبادات اس ایمان کے بغیر محض ریچولز رہ جاتی ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ریچولز ہے، اس لیے کہ وہ ایمان پہلے پیدا ہو پھر یہ عبادات ہو. تو یہی وجہ ہے کہ عبادات بھی فوری طور پر نہیں آئی ہیں. پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایمان کی بنیاد کو قائم کیا گیا. اس ایمان کے پیدا ہونے کے بعد دلی یقین والا ایمان جب پیدا ہوگا پھر یہ عبادات، وہ جو اقبال کہتا ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یہ تو ریچولز کی حیثیت سے ہیں جب تک کہ وہ ایمان پیدا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل. بہت اچھی بات کہ جب تک وہ ایمان نہیں آئے گا تب تک ہم ان عبادات کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے. یہ فیوز و برکات ہم تک نہیں پہنچ پاتی اور نہ ہم ان تک پہنچ پائیں گے. اچھا، سمپل سا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، اب تک ایسا ہوا، اب وہ فرد تیار کیسے کیا جائے کہ جو دین کو مطلوب ہے؟ پھر وہی آپ تکرار کر رہے ہیں اس بیان کی، ساری گفتگو تو اسی پر ہو رہی ہے. پہلے ایمان یقین والا پیدا کیا یہ جائے، گول ہے اور اس کا یہ مقصد ہے. اس کا ذریعہ قرآن، پہلے گفتگو ہو چکی ہے. جی، رجوع القرآن. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. لیکن اس کے لیے تحریک چلنی چاہیے کہ لوگ قرآن کی زبان، قرآن کی عربی سیکھیں، اس عربی میں قرآن کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھیں. اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو آپ در حقیقت اپنی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھ رہے، ٹرانسلیٹر کی نگاہ سے قرآن پڑھ رہے. یہ بات آپ نے فرمایا. طریقہ کار یہ ہوگا، یہ ہے کہ وہ انسپائر نہیں کرتا، اس سے کچھ نالج حاصل ہوتا ہے، لیکن جو انسپریشن ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تاثیر کی اہمیت تو اس کی اصل میں تفصیل ہے. لیکن یہ کہ پہلے دن کی بات میں نے کہی تھی، بذریعہ قرآن ایمان، بذریعہ بیعت تنظیم، ٹھیک، بذریعہ قیام اللیل اور قرآن تزکیہ. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی جوابی کارروائی. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کا مرکز و منبع خوشنودی ہے رب. انا صلاتی و نسکی و محیایا، مقصود مقصود بالکل، یعنی اللہ بس باقی ہوس. اچھا، اب سوال یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے رجوع، عربی سیکھیں آپ نے فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تزکیہ کرتے، میرا سوال آپ سے یہ تھا، تزکیہ کرتے ہیں افراد کا، کیا وہ یہ وہاں پر یہ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم عربی سیکھو، پہلے تم قرآن کریم سے قریب اس انداز سے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چند شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں، چلتے پھرتے کردار پیدا ہوتے ہیں. میرا اشارہ اس جانب تھا کہ وہ کردار کیسے پیدا ہوں گے. اور پچھلے 100 برس میں، میری بات سنیے، وہ شخصیتیں کہاں سے آتی ہیں؟
جب بات پہلی آپ کر رہے ہیں، جب میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم بھی قرآن کا ہے، پڑھو قرآن، رات کو کھڑے رہو اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اور قرآن عربی سیکھنے کا تو سوال ہی وہاں نہیں تھا، ان کی اپنی زبان تھی. از دل خیزت بر دل ریست، حضور کی زبان مبارک سے یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات. حضور کی زبان مبارک سے یہ بات رہے گی جاری. ہے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے وہ فرد کی تیاری کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اچھا، تو کردار سازی کی بات کہ کردار کیسے بن کر سامنے آتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم کی بات ہو گئی. کتاب اور علم اور حکمت کی جو بات ہوتی ہے اس پر گفتگو آپ نے نہیں فرمائی. میں چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو آپ اس پہ فرما دیں، پھر ہم مدنی دور پہ چلتے ہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن چاروں مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا. یتلو علیہم آیات سب سے پہلے سورہ بقرہ کے یہ 15ویں رکوع کے آخر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھے، اللہ یہاں پہ ہماری جو امت ہوگی، ہماری اولاد ہوگی، اس میں اپنا ایک نبی اٹھائیے. اور وہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس وقت بھی دعا کی تھی. پھر اسی سورہ مبارکہ کے 18ویں رکوع کے آخر میں آ گیا، دیکھو وہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی دعا کا ظہور یہ محمد کی شکل میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم الی الآخر. پھر سورہ آل عمران میں آیا، پھر سورہ جمعہ میں. یہ چاروں مدنی صورتیں ہیں. اس کے جو پہلے 2 کام ہیں وہ مکی دور میں ہوئے ہیں. کتاب اور حکمت کی تعلیم مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے، اس لیے کہ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر شریعت کے لیے آتا ہے. جہاں کوئی شرعی حکم آتا ہے کتب علیکم الصیام، جہاں کوئی اللہ کی طرف سے امر آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین. کتاب اس لیے آتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یہ کتاب کہتے ہیں شریعت کو. آیات قرآنیہ جن سے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمانی مباحث، یہ آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، لیکن یہ کہ شریعت کے احکام مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے. یہ تعلیم میں کتاب اور تعلیم میں حکمت اصل میں یہ مدنی دور کی بات ہے. یہ تکمیل ہے اس پروسیس کی جس کا کہ مکے میں آغاز ہوا ہے، اس میں تلاوت آیات اور تزکیہ کے ذریعے سے. اب آئیے اصل میں جب ہماری اصل گفتگو چل رہی تھی کہ وہ جو حضور کی سیرت مطہرہ سے میں نے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے اور ان کو پھر میں نے کہا کہ 4+2 میں میں نے تقسیم کر دیا. پہلا دور جو مکی دور جس کا کہ مظہر اتم ہے وہ 4 ہے: دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم، تزکیہ اور صبر بحث، کوئی جوابی کارروائی نہیں. اس کے بعد مدینے میں آتے ہی پہلا فیز جو آیا ہے اس کے لیے کہیں گے جدید اصطلاح میں ایکٹیو ریزسٹنس. آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں مدینے آ کر، اور ان 6 مہینوں میں 3 کام کیے. مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ آئندہ کے لیے ایک مرکز وجود میں آ گیا. یہ نماز کا مرکز بھی ہے، تزکیہ نفس کا بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہ دارالعلوم بھی ہے، یہ گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی ہے، یہ دارالندوہ بھی ہے، یہیں پر وفود بھی آتے ہیں اور ان سے گفتگو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 2، یہ جو 2 سیگمنٹس اب امت کے بن گئے تھے مہاجر و انصار، ان کو ایک کرنا، مواخات بین المہاجرین والانصار، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. نمبر 3، یہ جو 3 طاقتور قبیلے یہودیوں کے موجود تھے جو مستقبل میں ٹربل پیدا کر سکتے تھے، ان کو آپ نے جکڑ لیا. یہ میثاق مدینہ اصل میں ایک پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ تھا. اسے خام خواہ بعض لوگوں نے دستور قرار دے دیا ہے. یہ اصل میں یہ تو ایک جوائنٹ ڈیفنس کا ایک جو ہے معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے حملہ ہوگا تو ہم امت واحدہ کی حیثیت سے مل کر مدینے کا تحفظ کریں گے. 7ویں مہینے سے حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. بدقسمتی سے سیرت کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں کولونیل رول کے دوران، اس میں اس چیز کو چھپایا گیا، اس لیے کہ مغرب ہم پر اعتراض کرتا تھا کہ یہ تو تلوار سے پھیلا ہے دین، یہ تو خوریزی کرنے والا دین ہے. تو موقف ہمارے دانشوروں نے جن میں بہت بڑے مقام پر علامہ شبلی بھی ہیں یہ اختیار کیا کہ نہیں یہ تو ساری دفاعی جنگیں تھیں، یہ 100% غلط ہے. اصل میں اقدام کیا حضور نے مکے میں خود، یہ تو آپ کا فرض منصبی تھا کہ دین کو غالب کرنا ہے.
آپ مدینے کی کھجوروں کی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے مدینے نہیں گئے تھے. آپ کو تو الٹرنیٹ بیس چاہیے تھا جہاں سے آپ اپنی اگلی جو مہم ہے اپنی انقلابی عمل کی اس کو لانچ کر سکیں. لہذا 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے، پلیز نوٹ، جن میں 4 میں حضور خود شریک ہوئے اور وہ اسی لیے غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 جو ہے سرایہ ہیں. اچھا، انہی میں ایک سریہ جو ہے نخلا کا، وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں کافر کا قتل ہو گیا، مشرک کا، مکے والے کا. پہلا قتل ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مکہ کا ہوا ہے. اور یہ جو قافلوں کا پیچھا حضور کر رہے تھے، یہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس لیے کہ ان کا ذریعہ معاش تو یہ تجارت ہی تھی. تو اس کے اوپر جو آپ نے کہا، آپ جو ایک قافلہ لے کر ابو سفیان جا رہے تھے، اس وقت میں ادب سے نام لے رہا ہوں، بعد میں ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، تو اس قافلے کا آپ نے پیچھا کیا، وہ نکل گئے تھے. واپسی پر انہوں نے SOS پیغام بھیج دیا مکے میں کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدد بھیجو. کیونکہ قافلے کے ساتھ تو زیادہ 50 آدمی تھے محافظ، اگر حضور کو حملہ کرتے ہیں تو اس کا کون تحفظ کیسے کریں گے. تو ایک طرف نخلا سے انسان چیختا ہوا آیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا، ماحول بن رہا ہے. اب وہاں پر اصل میں مکے میں ڈوز بھی تھے اور ہاکس بھی تھے. ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط کے قسم کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم جائیں مدینے پر حملہ کریں اور وہ اس سارا معاملہ ختم کر دیں. لیکن عتبہ ابن ربیعہ ان کا ایک سینئر آدمی تھا، حکیم بن حزام تھے جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے، وہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے. یہ ڈوز میں سے تھے. بالکل ٹھیک. ان کا کہنا یہ تھا. ڈاکٹر صاحب، یہی گفتگو آپ کی رہے گی جاری، تفصیل سے بات کریں گے. ظاہر مدنی دور ہے، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، تلاش حق، اعلان حق، اور اب مرحلہ ہے نفاذ حق کا، جس کا آغاز ہو رہا ہے مدنی زندگی میں. ڈاکٹر صاحب، مدنی زندگی، نفاذ حق کی بات ہو رہی ہے، غزوات شروع ہوتے ہیں، سرایہ کا آپ نے ذکر کیا، بات آپ کی کٹی تھی، وہی سے جوڑتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکے میں ڈوز بھی تھے، یعنی جو بڑے کچھ نیک طبیعت لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے خانہ جنگی، اور ہاکس بھی تھے ابو جہل جیسے. عتبہ ابن ربیعہ ان میں جو تھا ڈوز میں، وہ ان کا سر خیل تھا، اور اس نے ایک پیارا جملہ کہا. اس نے کہا ان لوگوں سے جو ہاکس تھے کہ دیکھو، محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام و رضی اللہ عنہ، اب تمہارے سر سے گویا کہ بلا ٹل گئی. محمد وہاں جا کر بھی نچلے بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، اب وہاں ان کا تصادم بقیہ عرب سے ہوگا. اب اگر محمد سارے عربوں کو اوپر جیت جائے تو what do we stand to lose؟ ہمارا یہ اپنی آدمی ہے نا، محمد قرشی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عربوں نے ختم کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیز نہیں ہوں گی. لیکن یہ فضا ابھی چل رہی تھی کہ ادھر سے آ گیا چیختا ہوا ایک شخص نخلا سے، ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے پیغام آ گیا SOS ابو سفیان کا. اب وہ تجارتی قافلہ لوٹ لیا گیا، خبر آ گئی، ایک خدشہ، اندیشہ. لہذا یہ اب فوج نکلی ہے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اب تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. یہ پہلا مارکہ ہوا جسے ابو جہل نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے. اسے یقین تھا ہمارا 1000 کا لشکر ہے اور محمد کتنے آدمی لے آئے گا میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اللہ نے اسے یوم الفرقان بنا دیا، فرشتوں کی مدد بھی آئی ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد حکم ہو گیا، اب یہ فائنل فیز آف دی ریولوشنری پروسیس آف محمد شروع ہو گیا، آرمڈ کانفلکٹ ود غزوہ بدر. اس لیے اسی وقت پھر وہ آیت نازل ہو گئی. اب جب یہ آغاز ہو گیا ہے تو اب یہ ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ کفر کا اور شرک کی بالادستی کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور فتح مکہ پہ نظر آئے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ کے ہو جائے، پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، حاکمیت خداوندی کا نفاذ ہو جائے. تو یہ ہے 6 سالہ فیز. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اس میں معلوم ہے کہ بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے چوٹی کے سارے سردار مارے گئے. مسلمان 13 شہید ہوئے آن دی اسپاٹ. ایک جو ہے زخمی ہوئے تھے جو واپس کے سفر کے دوران شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، وہ 14 ہے. احد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح مل گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ عارضی شکست میں بدلی، مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو ہوئے، لیکن یہ کہ 6 سال کے بعد بہرحال پھر آپ کو معلوم مکہ فتح ہوا ہے.
ٹھیک. اب یہاں جس چیز کو میں چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کرنا، اب اگر یہ کام ہونا ہے اور ہونا ہے جی تو 5 فیزز تو جوں کے تو ہوں گے، ڈکٹو ہوں گے، کاربن کاپی ہوں گے پروسیس آف محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدنی زندگی چھٹے کے اندر آ کر یعنی عام کانفلکٹ کے مقابلے میں قابل غور مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ حالات جو بدل گئے ہیں ان کے پیش نظر کچھ اجتہاد کی ضرورت ہے. اجتہاد کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھیے بدلے کیا ہیں حالات. وہاں کیا تھا؟ ایک طرف کفر، ایک طرف ایمان. جی یہاں مسلمان ملکوں میں یہ تحریک اٹھتی ہے اگر تو حاکم کون ہے؟ مسلمان. یہاں معاملہ مسلمان ورسس مسلمان کا ہو جاتا ہے. ایک بات. نمبر 2، اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ایک غیر رسمی سی گویا کہ پورے عرب پر قریش کی بالادستی قائم تھی، لیکن یہ کہ کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی، ٹھیک ہے. کوئی اسٹینڈنگ آرمیز تو نہیں تھی، یا کوئی لاکھوں کی